سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے خیالات ایک دوسروں تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہر فکر اور ہر سوچ کے لوگوں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، مگر سوشل میڈیا بالخصوص فیس بک پر ملحدین کا ایک بدبخت طبقہ منظم سازش کے تحت اسلام، شعائر اسلام، قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کی شان میں بدترین گستاخیاں کر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے ہیں۔ ایسے تمام بدبخت اکثر ذیلی ناموں پر مبنی اکاؤنٹس کا استعمال کرتے ہیں، مگر کچھ ایسے افراد جو پاکستان کی دھرتی پر رہتے ہوئے کھلم کھلا اپنی اصلی شناخت کے ساتھ گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں، جن میں سے ایک فیصل آباد کی رہائشی نسیم کوثر نامی ملعونہ بھی شامل ہے، جو عرصہ 2 سال سے اسلام اور شعائر اسلام کا کھلے عام مذاق اڑاتی رہی، مگر 14 جون 2016 کو اس ملعونہ نے فیس بک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کر ڈالی، جس کے بعد عوام میں اشتعال پھیلا۔ بہت سے لوگ بالخصوص سوشل میڈیا پر اسلام کا دفاع کرنے والے مسلمان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کی جانب سے قانونی کارروائی کے اعلان کے بعد یہ ملعونہ قانون کے خوف سے اپنی گستاخیوں سے مکر گئی اور اسے فیک اکاؤنٹ کی کارستانی قرار دیا، مگر در حقیقت یہ خاتون اسی اکاؤنٹ سے گزشتہ 2-2.5 سال سے اسلام، قرآن، داڑھی، برقع، مسجد اور دیگر شعائر اسلام کا مذاق اڑاتی رہتی ہے، جس کا ثبوت کئی لوگوں کے پاس محفوظ ہے۔ یہ ملعونہ گستاخی سے چند ہفتے قبل اسلام آباد میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جانب سے منعقد کیے گئے ایک سیمینار میں بحیثیت مقرر بھی شامل ہوئی۔ پیش کریں گے ہماری فیصل آباد سے آئی ہوئی رائٹر ٹیچر نسیم کوثر۔ نسیم کوثر کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ان کا موضوع ہے انسانی آزادی کی ناگزیر اہمیت، اور اس نے اپنی تقریر میں بھی اپنی قبیح ذہنیت کا اظہار کیا، لیکن جب اس نے گستاخی کے ارتکاب کے بعد عوامی رد عمل دیکھا تو پھر خوف سے اپنا اکاؤنٹ بند کر دیا اور چند ہی گھنٹوں بعد نہایت قبیح سلسلہ شروع کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر جن لوگوں نے اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی، ان کے نام اور تصاویر سے ذیلی اکاؤنٹس بنا کر ان سے گستاخانہ مواد کی پوسٹنگ شروع کر دی اور ان میں سے بعض کو مدعی نبوت بنا کر پیش کیا تاکہ عوام میں لا علمی کی وجہ سے اشتعال پیدا ہو اور وہ بغیر سوچے سمجھے ان احباب کو نقصان پہنچا سکیں۔ اسی سلسلے میں کراچی کے معروف بلاگر اور سماجی کارکن سکندر حیات بابا، جو کہ ایک سچے عاشق رسول ہیں اور اسلام مخالف قوتوں کو سوشل میڈیا پر علمی دلائل سے ناکام بنا رہے ہیں، ان کے نام سے ایک ذیلی فیس بک اکاؤنٹ بنا کر ان کو مدعی نبوت ٹھہرا کر ذیلی پروپیگنڈا کیا گیا، جس کی وجہ سے ایسے لوگ جنہیں حقیقت کا علم نہیں، وہ سکندر حیات بابا کو کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح ملحدین کی جانب سے نومبر 2014 میں گجرانوالہ کی رہائشی نوجوان مسلمان سکالر عبدالسلام فیصل اور ایک دوسرے بلاگر زہیب عرف زیبی کو بھی مدعی نبوت قرار دیا۔ ان گستاخیوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے، نہ ہی فیک اکاؤنٹس کا یہ قبیح سلسلہ پہلی بار ہوا ہے، بلکہ اس سے قبل بھی ان گستاخوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے والے مسلمان بلاگرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ذیلی اکاؤنٹ بنا کر ان پر گستاخانہ مواد شائع کیا جاتا رہا ہے اور ان کی ذاتی معلومات اور فون نمبر وغیرہ بھی لگا کر ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا گیا تاکہ ان کو کسی طرح جانی نقصان پہنچایا جا سکے۔ ایسے چند اکاؤنٹ ہولڈرز جنہوں نے فیس بک پر ملحدین اور گستاخوں کے خلاف آگاہی مہم جاری رکھی، ان کے نام سے ذیلی اکاؤنٹ بنائے گئے۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں: ان تمام گستاخیوں کے مرتکب افراد کو ایک منظم گروپ چلا رہا ہے جو ان کو بھاری مراعات دیتا ہے۔ اس گروپ کو امریکہ، بھارت، برطانیہ، کینیڈا اور دیگر مغربی ممالک سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور زیادہ تر گستاخانہ مواد انہی ممالک میں بیٹھے پاکستانی گستاخ ذیلی اکاؤنٹ سے جانب سے فوری طور پر کارروائی ہونی از حد ضروری ہے تاکہ یہ ملعونہ اور اس سمیت اس کا پورا گروپ سامنے آ سکے کہ یہ کون ہیں اور کن مقاصد کے تحت پاکستان میں یا بیرون ملک بیٹھ کر اسلام اور پاکستان کے خلاف یہ مذموم ترین پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کا فرض ہے کہ ایسے شریر اور بیرونی اعلی کار کرائے کے گستاخوں کا سراغ لگائے اور انہیں سخت سے سخت سزا دے۔